السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اخرجہ مسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو عزیز سامعین و سامعات و ہر دل عزیز طالبات، حدیث ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی اس کا ترجمہ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی رب تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور رب تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے طالبات، یہاں الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے اس حدیث میں جو پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی ایمان والے سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی تو رب تعالیٰ اس پر سے قیامت کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے پر ہم نے پچھلے درس میں روشنی ڈالی تھی الحمدللہ۔ تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات کیا بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو رب تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ تو یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے انسان پر آسانی کر دے اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کریں گے۔ تکلیف ہٹا دینا دنیا میں تو اللہ آسانی کرے گا آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ کس شخص پر؟ جو قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے آسانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، قرضدار ہے، وہ تنگی میں ہے، دینے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو جس نے قرض دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کی آسانی تک کے لیے اس کو مہلت دے،
اس کے لیے دینا ممکن ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے مہلت دے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے پاس پیسے رکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتا ہے مگر قرض ادا نہیں کرتا۔ ایسے کو پکڑا جائے گا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑیں گے۔ لیکن ایک آدمی واقعی اس پر قرض ہے، تجارت میں نقصان یا ایسا ہی کچھ معاملہ ہو گیا، وہ کیا کرے گا؟ نہیں دے سکتا تو وہ کیا کرے گا؟ تو ایسے وقت میں قاضی کہے گا کہ اس کو اتنی مہلت دی جائے اور تم اس کو پیسے دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم صدقہ کر دو اور پورا قرض یا تھوڑا ہی اس کا قرضہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اگر واقعی تم علم رکھتے ہو تو دیکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم قرضے کو معاف کر دو، لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی لوگوں سے قرض لے اور یہ آیت ان کو دکھائے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ قرضے کو معاف کر دینا۔ ایسا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اسلام میں قرض لینے والے سے کہا گیا ہے کہ تو قرض کو ادا کر، اور قرض دیے ہوئے شخص سے کہا گیا ہے کہ اگر ہو سکے تو تیرے قرضے جو قرض دیا ہے وہ ان پیسوں کو تو معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے صدقہ دینے کے برابر ثواب ملے گا، یہ تیرے لیے بہتر ہے، ایسا کہا گیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 280 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی تھا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا کام نہیں کیا تھا، بس اتنا کرتا تھا کہ وہ لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا۔ اس کے پاس جو کام کرنے والے تھے اس کا جو قرضہ اس نے دیا تھا، اس قرضے کو وصول کرنے والے جو تھے ان سے کہتا تھا کہ جب تو کسی سے قرض وصول کرنے کے لیے جائے تو جو کچھ اس کے دینے کے لیے آسانی ہو اتنا لے لے، اگر اس کے لیے دینا مشکل ہو تو چھوڑ دے، اس کو مجبور مت کر، یعنی سختی مت کر کہ ابھی دینا ہی دینا ہے، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ وہ بیچارہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس ابھی اتنی استطاعت نہیں ہے قرض ادا کرنے کی، تو وہ کہاں سے لائے گا؟ تو اگر ایسا شخص مجبور ہے دینے سے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ بہت ممکن ہے اگر ہم ایسا نرمی کا درگزر کا معاملہ لوگوں سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کا معاملہ کرے۔ جب اس شخص کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کیا کوئی نیکی کیا ہے تو؟ کہا، نہیں، میں نے کوئی بھلائی نہیں کیا ہے اللہ، ہاں اتنا میں کیا کرتا تھا کہ میرے پاس جو آدمی تھا، جب میں اس آدمی کو میرے پیسوں کی وصولی کے لیے بھیجتا تھا تو وہ جتنا دے سکتا ہے اتنا لے لے، اس کے ساتھ سختی مت کر، اگر اس کو تنگی ہو تو نظر انداز کر دینا، تو اس طرح سے اسے بول کر بھیجتا تھا۔ باقی تو مجھے کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے زندگی میں کچھ اچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں نے بھی درگزر کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر درگزر کرنے والے سے زیادہ درگزر کرنے والے ہیں۔ ایک گنہگار بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، بھلائی کر کے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ،
درگزر کا معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ سے درگزر کی امید رکھ۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتے اور اس کے وہم گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، مگر الفاظ نسائی کے ہیں۔ بخاری میں حدیث نمبر 3480، مسلم میں 1562 اور نسائی میں 4690 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی کو قرض دے ایک مہلت کے لیے تو ہر دن کے بدلے اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، اور جو آدمی میعاد پوری ہونے کے بعد بھی مہلت دے، یعنی 6 مہینے میں پیسے واپس دوں گا ایسا بول کر وہ اس سے قرض لیتا ہے کوئی آدمی، اور 6 مہینے تک وہ قرض ادا نہیں کرتا، تو 6 مہینے تک بھی اس کو ایک صدقے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن 6 مہینے ہونے کے بعد مزید مہلت دیا، یعنی 6 مہینے ہونے کے بعد بھی نہیں دیا، تو بھی کیا کیا، جو جس شخص نے قرض دیا تھا وہ اس کو اور چھوٹ دے دی، یعنی تو اور تھوڑے دن میں تجھ کو دیتا ہوں مہلت، تو تب تک ادا کر۔ تو ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے جتنا قرض دیا تھا اتنا ہر دن صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیے کتنی بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح جامع الصغیر حدیث نمبر 6108، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کسی قرض دار کو مہلت دے یا اس سے قرض کو ساخط کر دے یا پھر مزید مہلت دی، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا۔ ایسا دن جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اس کو راحت دے گا۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 3006۔ تو یہ فضیلت ہے قرض دار کو مہلت دینے کی یا اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی۔ تو عزیز طالبات، الحمدللہ اس حدیث میں جو دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں اب تک۔ تو اس درس میں اگر اور بھی 2 باتیں، اس حدیث کی اور بھی 2 باتیں بچی ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان 2 باتوں کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا درس۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم اب تک اس حدیث میں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔